السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ کیا کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو سے پہلے جو ایک ویڈیو جس مسئلے پر بات کی وہ تھی کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جو بھائی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اصل جو صحیح مسئلہ ہے کہ کوئی بھی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صرف 2 احادیث ہیں، ان کو آج ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلی حدیث حنش بن معتمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کو دیکھا کہ وہ 2 دمبے ذبح کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو یہ جو دوسرا دمبا ہے یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی ذرا تعدیل پر بات کر لیں تو یہ احادیث ضعیف ہے، اور کس قدر حدیث یہ ضعیف ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس میں شریک بن عبداللہ جو راوی ہیں وہ سوء الحفظ بھی ہیں اور ساتھ ہی مدلس بھی ہیں، صرف ایک راوی نہیں، اور اس میں ایک اور راوی ہے ابو الحسنہ، یہ بھی مدلس ہیں، حکیم بن عتیبہ یہ بھی مدلس ہیں، اور جمہور ائمہ ہیں، جو جمہور ائمہ حدیث ہے ان کے نظر میں ان کے نزدیک یہ حدیث بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب دوسری حدیث پر بات کر لیں۔ دوسری حدیث ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عید الاضحیٰ والے دن ایک مینڈا منگوایا اور اسے ذبح کرتے ہوئے جو الفاظ پڑھے وہ اس میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ اللہم منکا ولکا ومن محمد لکا۔ ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ، اے اللہ یہ قربانی تیری عطا ہے اور خالصتاً تیری رضا کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالصتاً تیری قربانی کی جا رہی ہے۔ سنن البحقی میں یہ حدیث ہے۔ جو پہلے میں نے حدیث بیان کی حضرت علی کو دیکھا حنش بن معتمر نے، وہ سنن ابی داؤد میں 2890 نمبر حدیث ہے، ضعیف حدیث جس پر میں بات کر چکا ہوں۔ اور یہ دوسری جو حدیث ہے یہ سنن البحقی سنن الکبریٰ للبحقی میں 19178 نمبر حدیث ہے، اور یہ دوسری حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس کی ذرا پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں عاصم بن شریب جو ہے راوی وہ مجہول ہے، اور اسی طرح ایک اور راوی امام بن ابن حبان نے اس کو سقات میں ہے، اور ابو بکر رجا زبیدی کی توثیق اس میں ثابت نہیں ہے، اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس میں یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر ابو الفضل سفیان بن محمد جو ہیں جوہری کی توثیق بھی اس میں نہیں مل سکی، اور اسی طرح ابو نصر احمد بن محمد عراقی کی توثیق بھی اس میں نہیں مل سکی۔ تو یہ جو دونوں احادیث ہیں ان کو اچھی طرح ان کی جو ضعیف تو ہیں، لیکن اگر راویوں میں دیکھا جائے تو مجھے یہ ضعیف سے کچھ بڑھ کر ضعیف جداً لگتی ہیں۔ تو ان کے علاوہ کوئی احادیث ایسی نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی امتی کو، کسی بھی صحابی کو اس چیز کی وصیت کی ہو یا کہا ہو کہ میرے امتی میرے جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا۔ ہاں ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے مروی ہے روایت، آپ نے 2 دمبے ذبح کیے، تو پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو دمبا ہے وہ میری اور میرے اہل و عیال کی طرف سے قربانی ہے، اور جو دوسرا ہے وہ میری امت کی طرف سے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی طرف سے قربانی کرنا ٹھیک تھا،
لیکن اب کسی بھی امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنا وہ جائز نہیں ہے. قربانی اس طرح جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. تو اصل میں یہ مسئلے پر اس لیے بات کی. اب آج کل یہ بہت زیادہ میرے استاد محترم علی عرفان صاحب، وہ مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، تو انہوں نے مجھے اس چیز پر بتایا مجھے کہ اس چیز میں آگاہ کروں لوگوں کو، کیونکہ ان کو یہ مسئلہ کافی زیادہ درپیش آیا. تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.